السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کزن کی شادی تھی۔ وہ اصرار کرنے لگی کہ ایک ہفتہ ہمارے گھر پر رک جانا۔ ماں سے ضد کر کے میں بھی اجازت لے کر رہنے چلی گئی، مگر مہندی والی رات میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں کزن کے کمرے میں جا کر کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی اور پھر کچھ ہوش نہ رہا، مگر جب آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے۔ اس رات چچا کی بیٹی کی شادی شروع ہونے والی تھی۔ میں نے 15 دن پہلے ہی امی سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی کزن کی شادی میں ہر صورت جانا ہے، مگر امی نے مجھے ڈانٹ دیا کیونکہ ہماری چچا سے نہیں بنتی تھی۔ امی کو تو ددیال والے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ وہ ہر بار ہمیں ان سے دور رہنے کا کہتیں۔ شادی شروع ہونے میں 3 دن باقی تھے۔ میں نے ابو سے اجازت لینا چاہی کہ مجھے کزن کی شادی میں جانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ وہ کزن میری بہترین دوست تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتی تھیں۔ اسے میں کزن کم اور دوست زیادہ مانتی تھی۔ ابو کو جب میں نے شادی پہ جانے کی وجہ بتائی کہ رمشا میری ایک لوتی دوست ہے، گو کہ وہ میری کزن بھی ہے، مگر میں اسے دوست مانتی ہوں، ابو آپ امی سے کہیں نا کہ مجھے اجازت دے دیں۔ ابو نے امی سے بات کی تو امی نے مجھے غصے میں آ کر اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی میں تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میرے قدم خوشی سے جھومنے لگے تھے۔ میں شادی پہ جانے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ میری کزن بھی بار بار اصرار کر رہی تھی کہ جلدی آؤ، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے اجازت ملتے ہی اپنا سامان باندھا اور ابو سے کہا کہ مجھے آپ کل کام پر جاتے ہوئے رمشا کے گھر چھوڑ جائیے گا۔ ابو نے حامی بھر لی۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر جلدی سے ابو کے پاس چلی گئی تاکہ امی میرا سامان دے کر مجھے ڈانٹنا نہ شروع کر دیں۔ ابو مجھے کام پر جاتے ہوئے چچا کی طرف چھوڑ گئے تھے۔ میں نے رمشا کی شادی کی تیاریاں کرنی تھیں۔ میں آتے ہی کام پر لگ گئی تھی۔ رمشا کی مہندی کی رات تھی۔ اس رات میں آرام کرنے کی غرض سے رمشا کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ دلہن کے کمرے میں کس نے آنا ہے، کچھ دیر یہاں لیٹ جاتی ہوں۔ میں لیٹنے ہی لگی تھی کہ گھر کی بجلی اچانک چلی گئی۔ میں ڈرتے ڈرتے پلنگ پر لیٹ گئی۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب کچھ دیر بعد میری کزن نے میرے ساتھ… میرا نام زفشاں ہے۔ میری عمر 20 سال تھی جب میرے گھر میں میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات میں اپنی امی کو بتا چکی تھی، اس لیے میرے گھر پہ کبھی کسی رشتے کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ بڑی بہن تو اپنے گھر کی ہو چکی تھی، اب صرف میں ہی تھی۔ امی کو میرا مزاج بالکل پسند نہیں تھا۔ میں ہنسمکھ اور باغی لڑکی تھی۔ امی کو ہر وقت میری شادی کی فکر لگی رہتی۔ ان کا بس چلتا تو میری شادی آج ہی کر دیتی تاکہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ امی سخت مزاج تھیں۔ وہ چچا تایا کے گھر میں بالکل نہیں جانے دیتی تھیں۔ ان کے جوان بیٹے تھے اور امی کو لگتا تھا کہ اگر ذرا بھی کسی نے کوئی بات کر دی تو ہماری ساری عزت خاک پہ مل جائے گی۔ میں اور میرے چچا کی بیٹی رمشا بچپن سے ایک ساتھ پڑھتی تھیں۔ اب اس کی شادی ہونے والی تھی تو وہ بار بار مجھے اپنے گھر آنے پر اصرار کر رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ مجھے امی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گی، اس لیے میں نے امی کے بجائے ابو سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا، ابو رمشا کی شادی آ رہی ہے، آپ مجھے اس کے گھر پر چھوڑ آئیں۔ ابو نے امی سے اس بارے میں بات کی تو امی نے بولنا شروع کر دیا کہ بیٹی کو اپنے بھائی کی طرف بھیج دے تاکہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے، کیونکہ چچا کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور کئی بار وہ اپنی ماں کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوا چکا تھا، مگر اماں رشتہ داروں میں رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ یہ بات میں اچھے سے جانتی تھی کہ رمشا کا بھائی مجھے پسند کرتا ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ میں نے گریجویشن کی تھی اور اس نے صرف میٹرک کیا ہوا تھا۔ کئی بار اپنے گھر والوں سے چوری چھپے وہ مجھے فون کر چکا تھا۔ مجھے جب بھی فون کرتا تو میں اس کی خوب بے عزتی کر دیتی۔ میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ان کی بہو بن گئی تو چچی اپنی بھانجی کو پھر کیسے اس گھر میں لائیں گی، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے چچی سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا تاکہ ان کی غلط فہمی دور کر دوں کہ مجھے آپ کی بہو بننے کا بالکل شوق نہیں ہے، لیکن اماں کے ڈر سے میں چپ رہی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اگر چچی سے بات کی تو مجھے امی بہت زیادہ غصہ ہوں گی، اس لیے میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔
ابو مجھے کزن کی طرف جانے کی اجازت دے چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان باندھا اور صبح ابو کے ساتھ ہی کزن کے گھر چلی گئی۔ میں جب چچا کی طرف گئی تو چچی نے مجھے بہت ساری باتیں سنائیں۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتیں۔ اماں اس حق میں نہیں تھیں کہ میں جاؤں۔ وہ چاہتی تھیں کہ بارات والے دن میں کچھ وقت کے لیے ان کے ساتھ ہی آؤں اور پھر چلی جاؤں۔ مجھے رمشا کا بھائی کسی بات پر بلاتا یا پھر میرے قریب آتا تو میں فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ جیسے رمشا خوش نہیں ہے۔ کئی بار میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو تم مجھے اپنی دوست سمجھ کر بتا سکتی ہو، کیونکہ میں اور وہ ایک دوسرے سے ساری باتیں شیئر کرتی تھیں۔ اب اس کا مجھے پریشان رہنا بالکل حیرت میں ڈال رہا تھا۔ رمشا ہر وقت بجھی بجھی رہتی تھی، کوئی بھی تیاری وہ نہیں دیکھتی تھی۔ جب میں اسے تیاری کا کہتی کہ دیکھ لو تمہیں یہ پسند ہے تو وہ کہتی جیسے زفشاں تمہیں پسند ہے تم کر لو۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ چچی کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہے تو گھر کے سب لوگ عجیب رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ چچا چچی سب ایک دوسرے سے نظر چھپا رہے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ میں بھی کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے کچھ بھی کہا تو چچی بات کا بتنگڑ بنا لیں گی، یا پھر وہ امی کو کال کر کے انہیں برا بھلا سنائیں گی، یا پھر میری تربیت پر حرف اٹھائیں گی کہ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ بھی نہیں سکھا کر بھیجا، جبکہ میری ماں نے مجھے ہر کام سکھا رکھا تھا، کیونکہ وہ میری شادی جلد از جلد کرنا چاہتی تھیں۔ لیکن میں ہی کسی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو میں شادی سے انکار کر دیتی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ امی تو شاید مجھے زبردستی بیاہ دیتی، لیکن ابا کی لاڈلی تھی، وہ میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کزن کی شادی پہ ہم سب خوب ہلا گلا کرتے رہے۔ سب کو رمشا کے جانے کا دکھ تھا۔ بیٹیاں جتنی مرضی شادی کے بعد گھر آتی رہیں، مگر پھر بھی شادی کے بعد کے حالات بدل جاتے ہیں۔ شادی میں 3 دن رہ چکے تھے۔ میں چچی کے ساتھ ہر وقت کام میں مصروف رہتی تھی۔ مہندی والی رات چچی کے ساتھ بہت زیادہ کام کروایا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ چچا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیں دے کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں تیار ہو کر رمشا کے کمرے میں چلی گئی تھی کہ کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، پھر نیچے آ جاؤں گی، تب تک مہندی کا وقت ہو جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے سارے کام کرنے ہیں، اس لیے چچی مجھے کچھ کہنے لگیں کہ تم رمشا کے کمرے میں جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کر لو، ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے، جب مہمان آنا شروع ہوں تو نیچے آ جانا۔ میں نے چچی کی بات مانی اور جا کر اس کے کمرے میں لیٹ گئی۔ ابھی میں لیٹنے ہی لگی تھی کہ گھر کی لائٹ چلی گئی۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس رات میں نے دیکھا کہ میری کزن رمشا نے پہلے ہی کسی سے نکاح کر رکھا ہے۔ وہ کسی سے محبت کرتی تھی۔ اسلام میں نکاح پر نکاح حرام ہے، وہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے وہ گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ جب میں کمرے میں آئی تو اس وقت اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنا سامان باندھ چکی تھی، وہ بھی نکلنے ہی لگی تھی کہ ساتھ ہی بری طرح سے رو رہی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو کھڑکی کھلی تھی۔ میں فوراً کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھنے لگی تو نیچے کوئی نہیں تھا۔ رمشا سے مجھے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ الماری میں کچھ تلاش کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ نکاح کا ذکر کر رہی تھی۔ تب تک لائٹ بھی آ چکی تھی۔ رمشا مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران تھی۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اس کا بازو تھاما اور اسے چچی کے سامنے لے جانے کا سوچا، مگر رمشا نے فوراً میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں یہ بات راز رکھوں، کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتی تھی تو چچی اور چچا اس کا نکاح کر دیتے۔ میں نے اسے حل بتایا تو کہنے لگی کہ میں گھر میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ میرے گھر والے زبردستی مجھے بڑی عمر کے آدمی سے بیاہ رہے ہیں۔ اس کی عمر 40 سال ہے، جبکہ میں 20 سال کی ہوں۔ میری ماں نے لالچ میں آ کر میری شادی کو بجائے سودا کر دیا ہے۔ تم ہی بتاؤ زفشاں، میں کیا کروں؟ گھر والے مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ تم اتنے دنوں سے آئی ہو،
تم نے محسوس کیا ہوگا کہ امی مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ رمشا کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے اس پر رونا آ رہا تھا۔ میں اسے کیا دلاسا دیتی؟ اگر گھر سے بھاگنے میں مدد کرتی تو میں ایک ماں باپ کی گناہ گار ہوتی، اگر خاموش رہتی تو دوست کی ہوتی۔ میں عجیب دوراہے پہ کھڑی تھی۔ اگر آج چپ رہتی تو کل ڈبل نکاح ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو شاید اس گناہ کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ رمشا کی مدد بھی ہو جائے اور اس کی عزت پر بھی آنچ نہ آئے۔ رمشا میرے سامنے مسلسل رو رہی تھی اور میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد کچھ سوچ کر اس کی مدد کرنی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور میرے ذہن میں رمشا کے بھائی علی کا نام آیا۔ میں جانتی تھی کہ اس صورت میں علی ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے رمشا سے کہا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہمارے خاندان کی عزت پر حرف آئے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے خاندان کی عزت خراب ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ فیصلہ تمہارے حق میں ہو۔ اسے شاید میری بات کا یقین ہو چکا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر علی کے کمرے میں گئی تھی۔ مجھے وہ اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے علی کو کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بدلے میں تم جو کہو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رمشا کی خوشی کی خاطر مجھے اپنی قربانی دینی پڑی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ہر صورت میں نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں تم سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں تو کیا تم مجھ سے نکاح کر لو گے؟ میں نے اتنی بات کہی تھی کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں ابھی امی سے بات کرتا ہوں، ہم کل رمشا کے نکاح کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، تمہارے گھر والوں کو بھی منا لوں گا، تم نے ہاں کر دی، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑا مطمئن ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے مزید کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تمہیں وہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے انکار سمجھو۔ وہ میری بات سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری ساری شرائط منظور ہیں، بس نکاح کر لو۔ اس کی بات سن کر میں نے رمشا والا سارا معاملہ اسے بتا دیا۔ رمشا کا چھپ کر نکاح کرنا اسے طیش دلا گیا۔ وہ فوراً غصے سے اس کے کمرے میں جانے لگا تھا۔ میں اس کے پاؤں میں گر گئی اور رمشا کی خوشی کی بھیک مانگنے لگی۔ علی مجھے اس طرح دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی مجھے ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک انا پرست لڑکی ہوں جو جھکنا پسند نہیں کرتی۔ میں نے علی سے کہا کہ آپ رمشا کو کچھ نہیں کہیں گے، بس کسی بھی صورت یہ نکاح روک لیں۔ علی غصے سے رمشا کے کمرے میں چلے گئے اور وہاں جا کر اس کی بہت بے عزتی کی۔ میں بھی دروازہ بند کر کے علی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ گھر میں مہندی تھی اور ذرا بھی کوئی بات اگر باہر نکلی تو خاندان میں تماشا بن جانا تھا۔ علی وہاں سے سیدھا اپنے ابو کے کمرے میں گئے۔ نہ جانے انہوں نے ایسا کیا کہا کہ مہندی کی رسم نہ ہوئی، اور اگلی صبح جب بارات آئی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ دلہا کوئی اور نہیں بلکہ رمشا کا شوہر تھا۔ رمشا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ مجھے کہیں نہ کہیں دکھ تھا کہ کاش وہ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کوئی اور حل نکال لیتی۔ اس نے دوستی بھی نہ نبھائی۔ رمشا کی شادی خیر سے ہو چکی تھی۔ علی نے مجھے نکاح کا دوبارہ نہیں کہا تھا۔ میں نے بھی گھر واپس آ کر خاموشی اختیار کر لی۔ تقریباً 1 ماہ گزرا تھا کہ میں نے ابو سے جا کر علی کے متعلق بات کی۔ ابو تو پہلے سے ہی یہ چاہتے تھے، فوراً مان گئے۔ امی شادی کے لیے خوش نہیں تھیں، مگر میری رضا کے لیے وہ چپ ہو گئیں۔ علی کو جب میں نے بتایا کہ میں گھر بتا چکی ہوں، آپ رشتہ باقاعدگی سے بھیج دیں، تو انہوں نے گھر بات کی اور رشتہ بھیج دیا۔ بڑوں کی رضامندی سے جلد ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں علی سے خوش تھی کیونکہ اس نے میرا مان نہیں توڑا اور اپنی بہن کی مدد کی، جبکہ اس نے آخری فیصلہ بھی مجھ پر چھوڑا تھا۔ اللہ ہمیں بعض اوقات بہت زیادہ نوازتا ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ علی کا ساتھ بھی میرے لیے خدا کی طرف سے ایک اعزاز تھا جو رمشا کی مدد کرنے پر ملا۔